آپ مجھے بتائیے کہ کیا بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر میمز بنائی ہیں کہ جاوید اختر تو ہمارے اویس اقبال جتنا بھی علم نہیں رکھتا. مولانا کو انگلش نہیں آتی. آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کی ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں. دیکھیے آپ کو میں ایمانداری کی بات کروں گی. اس کو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ ہیں, تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتا ہوں. اچھے بولے تو یار چل رہے تھے. اچھا بولا تو نام تھا آپ کا کہ آپ کو عربی آتی ہے, اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے اور آپ کو اپنی زبان پہ عبور حاصل ہے. آپ نے یہ انگلش کیوں آپ انگلش کے پیچھے پڑ گئے؟ کہتے ہیں مولوی کو انگلش نہیں آتی, جب مولوی نے بولی ہے تو پھر آگے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. مولانا پوڈکاسٹ, مولانا پوڈکاسٹ, مولانا پوڈکاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. ناظرین, یہ جملے آپ کے کانوں میں رس گھولتے جملے مفتی شمائل ندوی صاحب کے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے سر کو بلند کرنے کا باعث بنے. یہ جملے ایسے تھے کہ جس نے سٹارٹ سے ہی مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام بلند کر دیا اور ملحدین کی جو زمین تھی وہ گرم کر دی, اور ان کی جو عمارت تھی وہیں سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہوا اور دراڑیں آنا شروع ہوئیں. تو اس کے اندر کون سے باتیں ہوئیں اور کون سے جو ہے وہ سوال ہوئے, کون سے اس کے جواب ملے, اس کے اوپر کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا, کیا مزید اس سے زیادہ تیاری تھی؟ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ڈیبیٹ کا مکالمے کا اعلان ہوا تو بہت سارے لوگ فکر مند ہونے لگے کہ وہ از مفتی شمائل ندوی. یہ لوگ پوچھنے لگے اور لوگ کہنے لگے کہ یہ تو مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب کو آنا چاہیے تھا اور انہی کو مناظرے کے لیے آنا چاہیے تھا. اگر یہ مناظرہ ہار گئے تو امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی بےزتی کا مقام ہوگا. تو ہم نے بھی ایک سفر پر تھے, تو ہم نے بھی یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے فوری طور پر امت کو آگاہ کیا, جہاں پر ہمارے مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں, ان کی معیت میں ہمارے ایک سفر میں تھے, اور ہم نے بھی اس سفر کے اندر کھڑے ہو کر عوام کے لیے کلر کہار کی پہاڑیوں کے اندر ایک ویڈیو بنائی اور اپنا پیغام ریکارڈ کروایا اور بتایا کہ انشاءاللہ العزیز اسلام غالب تھا, غالب ہے اور غالب آ کر ہی رہے گا. تو لہذا اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ہے جس کو کبھی سنا نہیں ہے, بات کا پتہ نہیں ہے, مکالمے کا پتہ نہیں ہے, لیکن آج جب مکالمہ ہوا تو ہمارے کہے ہوئے الفاظ الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے. وہ الفاظ سنتے ہیں مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان سب ہے. سے پہلے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کی عزت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے؟ ماشاء اللہ. ہم نے پہلے بھی اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اوپر ہم نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا. جی. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, جی. کہ اسلام ہی بلند رہے گا, اسلام غالب رہے گا, ہمیشہ سے غالب رہتا ہے. جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو آج وہ منظر دیکھا گیا کہ پوری دنیا نے دیکھا, نیشنل چینل کے اوپر باقاعدہ یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. جی. اور ایک ایتھیسٹ آ کر جو مشہور ہے, ایتھیسٹ اپنے ایتھیزم کے اس کے اندر اپنے سرکل کے اندر مشہور ہے, اور پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں کر چکا. اور اس سے ایک بات بڑا جملہ اس کا مشہور ہوا تھا کہ اگر مجھے چوائس دی جائے کہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہو یا جہنم میں, تو کہتا ہے میں جہنم میں رہنا پسند کروں گا. تو یہ وہ جاوید اختر صاحب ہے. تو انہوں نے ڈیبیٹ, ہم ایک اچھا قدم تھا جو اکیڈیمک اعتبار سے انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے, لیکن ایک طرف سے ہوئی ہے, دوسری طرف سے انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر نہیں تھی. رٹے رٹائے اس کو انہوں نے جو اپنی چیزیں پیش کی ہیں اس کو آرگومنٹ بھی میں نہیں کہہ سکتا. اور پھر اس کے بعد جو انٹلیکچوئل گفتگو ہوئی ہے تو معذرت کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. نہیں, اور نہیں, میری بات سنیں, آپ بھی عجیب لوگ نہیں ہیں.
کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی ہے, دوسری طرف آپ کی انگلش سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ اصطلاحات, اچھا مزے کی بات یہ انگلش کو چھوڑے اردو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, کہ وہ اردو کی بھی بات میں اس کو بتاتے تھے اس کو یہ بھی بتانا پڑا کہ متفقن علیہ کس کو متفقن علیہ کس کو کہتے ہیں, اصطلاح کس کو کہتے ہیں, اس کو بھی بتانا پڑا کہ وہ کیا چیز ہے. تو اچھا اتنا سطحی قسم کا مطلب لیول یہ سب کا ہے. یہاں کے دیسی ملحد جتنے بھی ہیں, یا میں پہلے بھی 2 قسمیں بنایا کرتا ہوں ایتھیزم کی, ایک ہے انٹلیکچوئل ایتھیزم اور ایک ہے سینشول ایتھیزم. تو کیسر احمد راجہ بھائی بھی اکثر کہا کرتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ پاکستان میں انٹلیکچوئل ایتھیزم نہیں ہے, پاکستان کیا باہر بھی نہیں ہے. تو جو آ کر اکیڈیمک گفتگو کریں, آپ سے علمی گفتگو کریں, یہ ان کے پاس ایتھیزم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر میں پہلے بھی کئی مرتبہ چیلنج دے چکا ہوں کہ کوئی ایتھیسٹ خدا کے وجود کے انکار کے اوپر کوئی ایسا مضبوط آرگومنٹ پیش کرے جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو, تو ہم آج بھی ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, شامل ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر میمز بنائی ہیں کہ جاوید اختر تو ہمارے اویس اقبال جتنا بھی علم نہیں رکھتا ہے. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. چلے کم از کم وہ آرگومنٹس کو پہچانتا تو تھا نا, کہ اس کے سامنے اگر انفینٹ ریگریس کی بات کی جائے یا اس کے سامنے کنٹینجنسی کی بات کی جائے, شاید نہ جانتا ہوں, لیکن چلے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے گفتگو کر تو لیتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی کہ آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کا بھی ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے. اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کمپلیکیٹڈ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, آپ جو ہے ڈیفیکلٹ لفظ استعمال کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی, آپ ذرا اس کو آسان کریں. آپ مجھے بتائیں 2 چیزیں جو ذکر کرنے والی ہیں. ایک تو میں سب سے اینڈ پہ پوچھوں گا, پہلے مجھے یہ بتائیے کہ مناظرے کا ٹرننگ پوائنٹ, وہ مکالمہ میں کہتا ہوں, اس مکالمے کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا جس کے اوپر روب آ گیا تھا اور وہ اپنی بات کے اندر اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مائک پکڑتے, کانپتے ہاتھوں کے ساتھ, کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی موریلٹی جو ہے, موریلٹی کی بات کی تو یہ ہماری میجورٹی طے کرے گی. اوکے اچھا یہ آپ بات یاد رکھیے, آڈینس کے لیے بھی ہے, کہ ایتھیزم کے نزدیک, ایتھیسٹ کے نزدیک آبجیکٹیو موریلٹی نہیں ہے. اوکے وہ کہتے ہیں سبجیکٹیو موریلٹی ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو موریلٹی کا انکار کر دیتے ہیں. اچھا اسی طرح ریالٹی کا بھی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے, سبجیکٹیو ریالٹی کی بات کرتے ہیں. اور اس میں پھر جو پوسٹ ماڈرنسٹ آ جاتے ہیں, اور پھر اس طرح انشیڈ اسکیپٹکس آ جاتے ہیں, اسکیپٹکسزم آ جاتا ہے. اچھا یہ جب اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو بڑے مزے کی بات ہے, وہ ہم ان سے جب سوال کرتے ہیں, کویسچن یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ٹھیک ہے پھر آپ بتا دیں موریلٹی طے کون کرے گا, اخلاقیات کو طے کون کرے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ طے کرے گا, میجورٹی طے کرے گی, تو جس چیز کو یہ اخلاقیات کہہ دیں گے وہ اخلاقیات ہوں گے. اچھا اس میں پھر ہم نے ان سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس وجہ سے تو پھر ان کے ہومو سیکشولیٹی کو یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاشرے نے کہہ دیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد چلتے چلتے انہوں نے انسیسٹ کے قانون کو بھی قبول کر لیا, اس کو لیگلائز کر دیا. انسیسٹ محرم رشتوں کا آپس میں شادی کرنا, اس کو انہوں نے اجازت دے دی. بیسٹیلٹی کا باقاعدہ اس کو لیگلائز کر کے ویسٹ کے اندر باقاعدہ بیسٹیلٹی کے قانون کو پاس کرایا گیا, اس کو لیگلائز کرایا گیا. میں نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی, اویس اقبال نے پوری ویڈیو میرے اوپر بنائی تھی کہ بیسٹیلٹی یا انسیسٹ کا قانون ویسٹ میں کہاں پاس ہوا. اس کے اوپر پورے میں نے پھر آرگومنٹس پیش کیے تھے, اپنے دلائل پیش کیے تھے. بیسٹیلٹی مطلب جانوروں کے ساتھ سیکشول کانٹیکٹ رکھنا, یہ ساری چیزیں پھر ان کے ہاں موریلٹی کا یہ ہوتا ہے. پھر یہاں تک بھی یہ نیچے گر جاتے ہیں کہ اپنے بہن بھائی کے اندر جو انسیسٹ کا ہم ان کو کہہ دیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی طے کرے گی. تو پھر جب انہوں نے سوال کیا کہ اچھا پھر آپ نازی جرمنی کی بات کریں تو پھر جینوسائڈ کی انہوں نے اس کو ٹھیک کہا تھا, تو پھر آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. تو اس نے پینترا بدل کے کہا کہ پوری ارتھ کے اوپر زمین کی میجورٹی کی بات کریں گے. تو پوری ارتھ پر زمین کی میجورٹی تو خدا کے تصور کو مانتی ہے, ایک سپریم بینگ کو مانتی ہے, ایک ٹرانسینڈنٹ بینگ کا تصور رکھتی ہے, ایک نیسیسری بینگ کا تصور جب پوری میجورٹی رکھ رہی ہے, تو آپ میجورٹی سے ہٹ کے کس طرح سے ایک علیحدہ سے تصور پیش کر رہے ہیں. تو فبہت الذی کفر, اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب کفر مبہوت ہو جاتا ہے, تو یہ وہ منظر دیکھنے کا تھا کہ جب بالکل وہ ایتھیسٹ, وہ ملحد مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اس کے جو ہاتھ کانپ رہے تھے وہ واقعی بتا رہے تھے کہ بھائی خدا کے وجود کے انکار پر تو کیا, جو خدا کے وجود کے اوپر آرگومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں وہ بھی اتنے مضبوط ہیں کہ اس کا بھی رد نہیں کیا جا سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں, آپ کا تعلق ہے اور آپ بڑے پیارے انداز میں ان کے ساتھ
ڈبیٹ کرتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. میں جانتا ہوں آپ جتنے بھی یہ کافی شاپس ہیں, آپ ان راتوں میں آپ وہاں پہ ملتے ہیں, جتنے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں آپ ان کو چائے پلا رہے ہوتے ہیں اکٹھا کر کے, ان سے سوال لے رہے ہوتے ہیں, ان کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے کس سے مانگتے ہیں یہ پھر کہتے ہوں گے کہ بھئی کسی نہ کسی انرجی کو پکارتے ہوں گے, کسی پھر الیکٹران کو پکارتے ہوں گے, یہ کہتے ہوں گے کہ المدد الیکٹران. نہیں, پھر وہ بھی تو خدا بنی نا, بات تو خدا کی. ایک جرمنی کا میرے خیال میں ایک طیارہ تھا, وہ جب طیارہ تباہ ہوا تو اس کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے, تو اس کو جب اس میں آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو انہوں نے باقاعدہ اس کو سنا, تو ایتھیسٹ تھا جو پائلٹ تھا, تو آخری وقت میں وہ خدا کو پکار رہا تھا. تو فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے نا ایک دم ان کے زبان سے نکلتا ہے او مائی گاڈ, یا کسی بھی لفظ سے پکارے لیکن پکارتے ہیں. اچھا, اس پہ ایک ریسرچ لکھی گئی کہ چھوٹے بچوں کو کسی جزیرے میں چھوڑ دیا جائے اور وہاں بڑے ہوتے رہے, ان کو کھانا پینا پہنچایا جاتا رہے اور ان کو کچھ نہ بتایا جائے, لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو خود بخود ان کے ذہن میں کسی کانسیپٹ, کسی خدا کا کانسیپٹ ہوگا, وہ کسی خدا کو پکاریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ یولد کل فطرۃ علی الفطرہ, یولد کل مولود علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت الاسلام, اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسے تو وہ ڈھک جاتی ہے, اب اس کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بھی ان پہ جب مصیبت آ جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اویس اقبال کے ساتھ جب ڈیبیٹ چل رہی تھی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی, تو کہہ رہا تھا خدا کا خوف کریں. تو یہ اویس اقبال کہہ رہا ہے جو خدا کو نہیں مان رہا, تو جب یہ زبان پہ خود بخود یہ لفظ آتا ہے کہ خدا کا خوف کریں, تو یہ کس طرح آیا؟ فطرت کے اندر موجود ہے کہ کوئی خدا ہے. بالکل یہ وہی بات ہے. بالکل ایسے ہی. آپ بتائیں مجھے کہ وہ دوسرا پوائنٹ جس کے اوپر میں بڑی لوگوں نے کہا, میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ نے اتنی انگلش کیوں سیکھنی شروع کر دی ہے؟ کب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اتنی انگلش سیکھیں؟ اچھے بولے تو یار چل رہے تھے, اچھا بلا تو نام تھا آپ کا کہ آپ کو عربی آتی ہے, اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, اور آپ کو اپنی زبان پہ عبور حاصل ہے. آپ نے یہ انگلش کیوں, آپ انگلش کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ کہتے ہیں نا مولوی کو انگلش نہیں آتی, جب مولوی نے بولی ہے تو پھر آگے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں تو یہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی لوگ انگلش بولتے ہوئے بھی آپ سے گھبرائیں گے. ایسے ہی ہے ٹرمنالوجیز, اصل میں یہ الہاد لے کر آیا تھا, مشکل ٹرمز, کہ میں یہ پھینکوں گا, اس کا روب جھاڑوں گا. لیکن اچھا, اس کے اوپر آپ کو ایک لطیفہ سنا. جی ہمارے استاد ہیں, انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک استاد تھے, اساتذہ سارے اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے نہ کہا کہ ہم لاہور چلتے ہیں تو سیر کر آتے ہیں. ان میں سے ایک استاد تھے, ان کو نا باری بھرکم الفاظ جو ہے نا وہ تلاش کر کے لغت کے اندر سے نا ان کو مارکیٹ میں پھینکنے کا بڑا شوق تھا نا. تو مارکیٹ میں اکثر اوقات نا بھاری الفاظ لغت کے وہ پھینکتے تھے اور اپنا روب جماتے تھے کہ بھائی میرے پاس بڑا علم ہے, خبردار مجھ سے بات کرتے وقت سوچیے گا. صحیح. تو اب انہوں نے نا وہ جب لاہور آئے تو انہوں نے اسٹیشن سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے سنترے والا کھڑا ہے نا, تو آپ سنترا لے لیجیے, بات کرتے ہیں, ادب آ رہا تھا نا بیچ میں, تو آپ سنترا لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں. انہوں نے جا کے نا, آپ وہ سنترا کہتے ہیں مالٹے کو, تو مالٹے والے سے جا کے پوچھا کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے کہا جی وعلیکم السلام. اب بھائی یہ آپ عدنن بیچ رہے ہو یا وزنن بیچ رہے ہو؟ آپ اس کی بلا جانے بھائی عدنن اور وزنن کیا ہے. تو اس نے تھوڑے سرخوشا, اس نے پھر کہا بتاؤ آپ اس کو عددن بیچ رہے ہو یا وزنن بیچ رہے ہو؟ صحیح. آپ اس کے اوپر روب بھی آنا شروع ہوا, اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کھجانا شروع کیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا نا بتاتے کیوں نہیں ہو آپ, خدا کی قسم میں پیسوں سے بیچ رہا ہوں. بالکل ایسا ہی حساب تھا. یعنی کہ ادھر مارکیٹ میں بڑے جولے پھینکنے شروع کیے. الہاد نے آ کر اس طرح کی ٹرمز استعمال کی, لوگوں نے سمجھا کہ بڑا انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر کھڑا ہے, لیکن جب ان ٹرمز کو ہم نے توڑا تو اب الہاد کے پلے کچھ رہا نہیں ہے. اب آرگومنٹ آف کنٹینجنسی پیش کیا گیا ہے. آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کا بڑا شور مچ رہا ہے کہ یہ کیا تھا. تو آسان لفظوں میں اس کو سمجھاتا ہوں, یہ بہت بیسک لیول کا ہے. ہمارے پاس 8-10 آرگومنٹس ہے. دا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے, انٹولوجیکل آرگومنٹ ہے, ہمارے پاس آرگومنٹ آف اوریجنیشن ہے, آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے. یہ بہت سارے آرگومنٹس ہیں. ابھی تو ایک آرگومنٹ ہی پیش کیا اس ڈیبیٹ کے اندر, پوری ڈیبیٹ میں. کیا لگتا ہے دوبارہ ڈیبیٹ بھی ہوگی؟
نہیں ابھی تو ایتھیسٹ ابھی جس طرح کہ یہ جاوید اختر کو نا ڈیبیٹ کا چیلنج دے رہے تھے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جی اور یہ قبول نہیں کر رہا تھا کس وجہ سے کہ اس نے اویس اقبال کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھ لی تھی اب جب ایتھیسٹ لوگوں نے یہ ڈیبیٹ دیکھ لی ہے تو اب یہ مزید پیچھے بھاگیں گے کہ بھائی جناب ہم نے ڈیبیٹ نہیں کرنی. اچھے پہلو بھی تھے نا, کچھ اچھے پہلو بھی اچھے پہلو کے اوپر اگر ذکر کیا جائے, ایک تو بہت اچھا پہلو جو روایتی مناظرے رہے جس میں گالم گلوچ یہ وہ وغیرہ, اونچی آواز, مار کٹائی اور نعرے بازی, وہ بڑا اچھا رہا. جہاں پر آپ رول ادا کر رہے ہیں ایک مکالمے کا, اس مکالمے کے اندر جو آپ کا ہوسٹ تھا اس نے بڑا اچھا کردار ادا بہت اچھا, وہ ایک اینکر تھا, پروفیشنل تھا, باقاعدہ اس نے بڑی ڈیبیٹ کو طریقے سے لے کر چلا, اس کو اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. اور اس سے بڑھ کر جو بات تھی مفتی صاحب کے اندر, میں کہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ میری جان قربان ان پر, ان کے جو الفاظ تھے, جو رسپیکٹ تھی, وہ جھلک رہی تھی کہ بندہ بالکل تراشا ہوا ہے, بالکل ہیرا بنا ہوا ہے. اچھا ہم یہ ان کو بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہم جو سیشنز کرتے ہیں یا جتنی ہماری لائیو اسٹریم ہوتی ہیں اس میں آ جائیں, ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم جو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہی گفتگو کرتے ہیں. یہ ایتھیسٹ ہے کہ وہ خدا کا انکار نہیں کرتا, خدا کی توہین کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 2-3 جملے کسے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جاوید اختر صاحب کی طرف سے انہوں نے 2-3 دفعہ پوری مکالمے کے اندر جو ہے نا وہ طنزیہ جملے بولنے کی کوشش کی بھی ہے. لیکن میں بڑا حیران تھا, اور وہ سٹائل مفتی صاحب کا میں کہتا ہوں وہ بڑا فیمس ہوا ہے, وہ سٹائل نا کہ آپ نے جب اس کو کہا نا بھائی آسان الفاظوں میں مجھ سے بات کریں, انہوں نے آسان الفاظ بتاتے ہوئے تو بعد میں چائے کا کپ پینا شروع کر دیا, یعنی کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. کیا مفتی صاحب کی تیاری سے کئی گنا زیادہ تھی؟ بالکل, میں نے آپ سے کہا نا ابھی تو ایک آرگومنٹ پیش ہوا تھا نا, ایک آرگومنٹ وہ آگے سے نہیں سمجھ پا رہا, تو ابھی تو باقی آرگومنٹس تو باقی تھے. اور پھر یہ آرگومنٹس ایسے ہیں, دا کلام کسمولوجیکل آرگومنٹ ہے, یہ کرسچینٹی سے چلا آ رہا تھا, اور باقاعدہ یہ ان کے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ ایتھیزم کے سامنے یہ پیش کرتے تھے, لیکن یہ کمزور تھا. اس میں چینجنگ کی ہے, ایڈجسٹمنٹ کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا دا کلام کسمولوجیکل آرگومنٹ, کلام علم الکلام کی وجہ سے. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے اندر چینجنگ کی ہے تو اتنا مضبوط آرگومنٹ بنا ہے کہ دا ولیم گریگ نامی ایک پادری ہے اور ڈیبیٹر ہے بہت بڑا کرسچینٹی کا اور کرسچن کمیونٹی کا, تو اس نے اپنی پوری عیسائی دنیا کو کہا کہ رہتی دنیا تک یہ اتنا مضبوط آرگومنٹ ہے کہ کوئی ایتھیسٹ اس آرگومنٹ کو نہیں توڑ سکتا. یہ خدا کے وجود پہ اتنا مضبوط آرگومنٹ ہے. اچھا اس پہ جتنے بھی اشکالات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ کیا کریں گے. ریچرڈ ڈاکنس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلیوژن کے نام سے, اس میں وہ دا چیف آرگومنٹ کے نام سے ایک آرگومنٹ لے کے آتا ہے. کہتا ہے آپ یہ کہتے ہو کہ ہر سبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, تو کائنات کا بھی کوئی سبب ہے, تو کائنات کا سبب خدا ہے, تو کہتا ہے پھر خدا کا سبب کیا ہے. یہ اس کا چیف آرگومنٹ ہے. تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو ریچرڈ ڈاکنس نے امام غزالی کے اس آرگومنٹ کو سمجھا نہیں ہے, یا پھر وہ سمجھا ہے جان بوجھ کے, دوبارہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, دوبارہ سے یہی پیش کر رہے ہیں. یہ کسی نے بھی تھوڑا سا علم الکلام پڑھا اٹھا کے اس اشکال کو, اس آرگومنٹ کو اٹھا کے پھینکے گا کہ جس کو آپ دا چیف آرگومنٹ کہہ رہے ہو, سب سے بڑا تمہارا آرگومنٹ, ہمارا بچہ بھی اگر تھوڑا سا علم الکلام کو جانتا ہے اٹھا کے اس کو پھینک دے گا. تو آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کہ موقوف چیز کے لیے اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ اتنا مطلب یہ ہمارے ہاں عام آرگومنٹ ہے کہ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اگر کوئی ایک ایتھیسٹ ہے تو کم از کم اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آرگومنٹ پیش ہوا ہے تو اس کا کیا جواب دوں گا, کیونکہ جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ تو سمجھ نہیں پا رہے تھے نا آرگومنٹ ہے کیا. اچھا جب انہوں نے کہا انفینٹ ریگریس آف کازز کو آپ فیلیسی مانتے ہیں, یا پھر آپ اس کو پاسبل مانتے ہیں, یا آپ پھر نیسیسری بینگ کو پاسبل مانتے ہیں کہ وہ ضروری مانتے ہیں. تو اب ان کو اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ انفینٹ ریگریس آف کازز اس کو میں پاسبل کہوں. اچھا یہی سوال پھر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے دوبارہ کیا آڈینس میں بیٹھے ہوئے, اور ان سے کہا ویسے یہ کیسا معاجرہ ہے نا کہ شاگرد بیٹھا کر رہا ہے تو استاد کا سینہ کتنا چوڑا ہو رہا ہوگا نا کہ میرا شاگرد ہے, میرا تراشا ہوا ہیرا ہے. اسپیشل وہ شکاگو امریکہ سے سفر کر کے انڈیا پہنچے ہیں دلی, انہوں نے اس ڈیبیٹ میں شرکت کی ہے. مبارکباد کے مستحق ہم ان کو مبارک پیش کرتے ہیں, محنت ان کی بہت بڑی ہے, ہم ان کو مبارک پیش کرتے ہیں. اور یہ سارا فیض انہی کا ہے, ہم سمجھو ہم جو یہ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں یا یونیورسٹی سطح کے اوپر کالجز کے اندر لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, انہی کا فیض ہے. بالکل ہم یہ کریڈٹ انہی کو دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اب انفینٹ ریگریس آف کازز کی بات جب کی ہے تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو واجدی صاحب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کی مثال دے کر. جب
اس کو اس کی مثال دے کر بھی سمجھایا تو تب بھی اس کو نہیں سمجھ لگی, اس نے انکار کر دیا. بھئی ایک بندہ انفینٹ ریگریس کو پاسبل مان رہا ہے تو یہ تو لاجیکل اس کی یہ فیلسی ہے ایک بہت بڑی, کہ آپ اس کو کس طرح, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ انفینٹ ریگریس کو پاسبل اگر آپ کہتے ہو تو پھر جاوید اختر کا وجود بھی ثابت نہیں ہوتا, پھر اس دنیا کا وجود بھی ثابت نہیں ہوتا. جس ہم اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں تو پھر یہ مومنٹ آ ہی نہیں سکتا اگر ہم انفینٹ ریگریس کو پاسبل مانیں. انفینٹ ریگریس کو فیلسی ماننا پڑے گا, یہ فلسفے کی زبان میں تسلسل باطل اس کو کہا جاتا ہے. تو اگر جب تک یہ نہیں کہیں گے تو ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہیں جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے, ایک ٹرانسینڈنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اس آرگومنٹ سے ہماری 3-4 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1, پہلی چیز تو یہ نیسیسری بینگ کا ثابت ہونا کہ جو ہمیشہ سے ہو, جس کو کسی نے نہ بنایا ہو. نمبر 2 کہ اچھا یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو یہ کانسیپٹ ہے, اس کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ, اس کا تو یہ تو اس کا بھی انکار کر بیٹھے نا. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ جس کے اوپر سائنس کھڑی ہے, سائنس 2 چیزوں پہ کھڑی ہے, آبزرویشن, نمبر 2 ہے ایکسپیریمنٹ. یہ 2 چیزوں کے اوپر سائنس کھڑی ہے. کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر سائنس کھڑی ہے کہ کاز ہوگا اس کا افیکٹ ہوگا, افیکٹ ہے تو اس کا کاز ہوگا. اچھا, اب یہ صاحب تو اس ڈیبیٹ میں کاز اینڈ ایفیکٹ سے بھی انکار کر بیٹھے کہ جناب ایفیکٹ تو ہوگا, کاز نہیں ہوگا اس کا, یہ ایسے انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دنیا کو ہی آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ نیسیسری بینگ ہے. تو بھئی آپ کس طرح سے تھکی ہوئی بات ہے, آپ کی سائنس کہہ رہی ہے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ بھی کہہ رہی ہے کائنات کا, اس یونیورس کا آغاز ہوا ہے. آپ کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامک بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا اختتام ہوگا, جس کا اختتام ہو اس کا افتتاح بھی ہے, اس کا آغاز بھی ہے. تو یہ آپ کی سائنٹیفک تھیوریاں بتا رہی ہیں کہ کائنات کا آغاز ہوا ہے, یونیورس کا آغاز ہوا ہے, اور آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کا انکار کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب سے کاز ہوگا اس کا ایفیکٹ اس وقت سے ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے کہ جو شعور نہ رکھتی ہو, تو اس کا جب سے وہ کاز ہوگا اس کا ایفیکٹ اس وقت سے ہوگا. تو اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو کاز ہے وہ شعور بھی رکھتا ہے. تو اب ہم یہ ثابت کریں نا, اس آرگومنٹ سے اس کا ہمیشہ سے ہونا ثابت ہوا. نمبر 2 اس کا کاز ہونا ثابت ہوا. نمبر 3 اس کاز کا شعور رکھنا بھی ثابت ہوا. تیسری چیز, اب جب کیونکہ شعور رکھے گا, وہ جب ارادہ کرے گا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا, جب وہ ارادہ کرے گا اس کو ختم کر دے گا. اب چوتھی چیز اس میں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو ارادہ بھی رکھتا ہے اور وہ کاز ہے, اور وہ اپنے ایفیکٹ کے اندر تصرف کا حق بھی رکھتا ہے. تصرف کا مطلب اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا ہمیں تصرف کس کو کہا جاتا ہے, کہ وہ اس کے اندر جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. تو اب یہاں سے ثابت ہوا اس آرگومنٹ آف کنٹینجنسی سے کہ ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے, وہ ذات ہے. اچھا, ایک چوتھی چیز بھی ثابت ہو رہی ہے اس سے, وہ یہ کہ وہ ٹرانسینڈنٹ بینگ ہے, مافوق الفطرت ہے, وہ فطری نہیں ہے. اچھا, یہ پورا آرگومنٹ کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ ساری چیزیں اس پہ ثابت ہوتی ہیں. وہ فطری بھی نہیں ہے, مطلب مافوق الفطرت ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, وہ شعور بھی رکھتی ہے, اور وہ اپنی چیز میں پورا تصرف کا حق بھی رکھتی ہے. اسی کو خدا کہتے ہیں. تو یہ ہم ان کے سامنے آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے کہ وہ تو ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے, اگر یہ سمجھتے پھر کھلتا تو یہ خدا ثابت ہوتا. تو وہ تو اسی میں ہی ان کی مطلب تینوں وکٹیں گر گئی کہ انہوں نے کہا میں اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا, ذرا انفینٹ ریگریس آف کازز کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ بھئی وہ ہوتا کیا ہے. تو بات بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو بات آگے کیسے چلے گی. تو یہ ایتھیزم کا چہرہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ایتھیزم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خدا کے وجود کے انکار پر, اور مذہب کے پاس, اسلام کے پاس خدا کے وجود کے اوپر ایک نہیں 20 آرگومنٹ ہے. واجدی صاحب اکثر کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو پورا اسٹاک ہے, ہمارے پاس تو پوری دکان ہے, آپ جون سا کہیں گے ہم دیں گے. اچھا, اس پہ پھر ایپسٹمالوجی کی طرف بھی اس کو لے کر گئے کہ آپ کو کس قسم کی دلیل چاہیے, یہ بھی ہم پوچھتے ہیں. کوئی اگر ایتھیسٹ آتا ہے وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے قسم کی دلیل چاہتے ہیں, کس کیٹیگری کی دلیل ہونی چاہیے جو آپ کہیں گے ہاں میں اس کو مانتا ہوں. ریشنل بیسس پہ ہونی چاہیے, آپ کو وہ 5 سینسز آپ کہتے ہیں یا آپ حواس خمسہ اس کے اوپر ہونی چاہیے, آبزرویشن پہ ہونی چاہیے, یا پھر آپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹیمنی کے اوپر ہونی چاہیے, کس کے اوپر ہونی چاہیے, کس بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس تو اسٹاک ہے کہ جس قسم کی آپ کہیں گے اس قسم کی ہم دلیل پھینکیں گے خدا کے وجود پر. تو یہ دنیا نے چہرہ دیکھا بڑا زبردست ہوا اس سے کہ خدا کی وحدانیت اور خدا کا وجود جو ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ اتنے مضبوط دلائل پہ ثابت ہے کہ ایتھیزم کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین, سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3-4 باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. پہلی تو یہ جاوید اختر صاحب کے بارے میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ پوتے اس شخصیت کے ہیں کہ جنہوں نے
انگریز کے خلاف ہندوستان کے اندر سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ اس کی فوج کے اندر جانا حرام ہے. اسی فتوے کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، وہاں پر وہ جس کوٹھری میں رہے اس کوٹھری میں بند کیا گیا، پھر وہیں پر ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو سزائے موت دی گئی. اور ان کی جو نسل چلی آگے، بیٹا وہ ایتھیسٹ اس دنیا سے رخصت ہوا، پھر اس کے بیٹے جاوید اختر صاحب جس کو بر اعظم ایشیا میں سب سے بڑا ایتھیسٹ کہا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے اس معاشرے میں اپنے اساتذہ سے دور نکل جائیں گے اور اپنی بیس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ ان بھیڑ بکریوں کی طرح چلیں گے کہ چرواہا جس طرف آپ کو ہانکے گا آپ اسی طرف رخ اپنا کر لیں گے. تو لہذا اپنے رخ کا تعین کیجئے، اور رخ کا تعین اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رخ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر جو بڑی اہم بات، ایک نیا چہرہ، ایک نیا رخ آپ کو دے دیا گیا ہے، خاص طور پر علماء کے لیے بات ہے، اور ان مناظروں کے اندر بیٹھے سننے والے افراد کے لیے یہ بات ہے، مناظرہ کرنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ دیکھیں مناظرہ بھی تھا، مکالمہ بھی تھا، بات بھی تھی، دلائل بھی تھے، اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا مقصد بھی تھا، اسلام کی سربلندی بھی تھی، لیکن کسی کو کوئی نعرہ لگانے کی اجازت نہ تھی، کسی کو کوئی آواز بلند کرنے کی اجازت نہ تھی. رسپیکٹ تھی اور بہت کچھ تھا سیکھنے کو. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی ویڈیو، اس مکالمے کے جتنے بھی پیراگراف تھے ان کو بار بار دیکھیے، بار بار سمجھیے، تو آپ کو سیکھنے کے لیے ایک لمبا عرصہ اس میں بہت کچھ ملتا رہے گا سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں اپنی زبان میں اسی طرح شائستگی لائیں اور اختلاف کریں لیکن دشمنی نہ پالیں. اختلاف رکھیں، نظریات اپنے مضبوط رکھیں، نظریات کا بول بالا کریں، لیکن ایک دوسرے کی تحقیر، ایک دوسرے کی تذلیل، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، آپ جیت گئے ہم ہار گئے، نہیں. اللہ جیتا ہے، اللہ کا بول بالا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا ہوا آیا ہے، آگے بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو دیکھتے رہیے دین اور دنیا ایک ساتھ. مولانا پوڈ کاسٹ کو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ مثبت پہلو پر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں لے کر آئیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.